وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ یکٹک اپنے سامنے اس مرد کو دیکھتی رہی۔ خوشبو میں بسے اس مرد کی آنکھیں آج بھی سحر پھونکتی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرایا تھا اور مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ درگزر خانزادہ نے ہاتھ میں پکڑی اسٹک خود سے دور پھینک دی تھی۔ عنایا کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن در آئی۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے ہوتے مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا، اس کے کلون کی مہک پر عنایا کے اعصاب بھاری ہوئے۔ You are my safe haven۔ جھک کر سرگوشی کی۔ عنایا کے مجسم جسم میں ہلچل ہوئی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ رخ بھی پھیر لیا تھا۔ زرد چہرے والے مرد کا رنگ بہت تیزی سے پھیکا پڑا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا کو کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی پورے وزن سمیت دھڑام سے زمین پر آن گرا ہو۔ عنایا حواس باختہ ہو کر پلٹی۔ کلیجہ منہ کو آیا تھا، دل دھک سے رہ گیا تھا۔ درد سینے سے ہوتا پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ اونچا لمبا چوڑا مرد بے بسی کی تفسیر بنا زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ درگزر کیا ہوا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس کے چکر میں وہ ہانپ کر رہ گئی تھی۔ ٹانگ میں فریکچر ہے، میں کسی سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، 2 قدم اٹھانا بھی مشکل ہے، وہ کراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کس نے کہا تھا اسٹک کے بغیر چلے؟ یہ کہانی یا فلم نہیں جہاں آپ ایکشن لگاتے پھرے؟ وہ جھلا کر رہ گئی تھی۔ اتنے چوڑے ہیوی فزیک والے مرد کو اب وہ اٹھائے کیسے آخر؟ درگزر خانزادہ نے بے ترتیب سانسیں لیتے اپنے وجود سے لپٹی شال اتاری۔ یہ دیکھو، یہاں بھی چوٹ آئی ہے۔ اپنا زخمی بازو عنایا کے آگے کر دیا۔ ایک بازو عنایا کی کمر کے گرد لپیٹ لیا، کافی سختی سے۔ اسے اپنی بیوی کی ضرورت تھی۔ زرگام کی طرح وہ بھی اپنی بیوی کی نرم گرم آغوش کے لیے مرا جاتا تھا۔ عنایا کا نازک قیامت خیز بدن درگزر کے پہاڑی سینے پر دھرا تھا۔ دوپٹہ فرش پر گرا تھا۔ قیامت خیز رعنائیاں کراتے ہوئے مرد کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کمرے کا منظر اب یہ تھا، دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھی۔ کراتے ہوئے مرد پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ جانے کیوں؟ عنایا بھیگی آنکھوں سے اس کے بازو کا زخم دیکھ رہی تھی۔ سفید بینڈیج سرخ تھی، اور بھی بہت زخم ہے۔ بہت دھویا وکرم نے مجھے، اس ذلیل کتے کامل نے بھی بہت مارا۔ وہ آنکھیں مون گیا، نگاہوں میں تاب نہ تھی وہ مزید یہ سب دیکھ سکتی۔ عنایا کی کمر پر اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی رہی۔ سینے کے بٹن کھولو، وہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں مر رہا ہوں۔ عنایا نے جلدی سے اس کی قمیض کے بٹن ایک ایک کرتے کھول دیے۔ آنکھیں ورتا حیرت سے پھیلی۔ وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی زخم نہیں ہے؟ اچھا پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تحیر سے بولتا۔ عنایا کا ہاتھ اپنے سینے پر سختی سے رکھ گیا تھا۔ آنکھیں کھول لی، کمر پر گرفت کئی گنا مضبوط ہوتی گئی۔ یہی رہو میرے پاس ورنہ میری جان نکل جائے گی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، گراتے ہوئے کہا۔ نازک کمر گرفت اب فولادی ہو گئی تھی۔ میں زران بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ آپ کو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ درگزر کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کتا منسٹر کیا کرے گا ادھر آ کر، کباب میں ہڈی بنے گا۔ زران کے نام پر ہی اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ منسٹر سے کام ختم، دوستی ختم۔ عنایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے وہی تو ایئرپورٹ پر لینے آیا تھا، اس نے بھی مجھے بہت مارا۔ عنایا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت طاری کر لی۔ زران بھائی نے کیوں مارا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ زران نے مارا اور درگزر نے چپ کر کے مار کھا لی۔ کچھ عجیب تھا، میں اس سے زیادہ پرکشش، زیادہ ہینسم ہوں۔ ایئرپورٹ پر لڑکیاں سے زیادہ مجھے تاڑ رہی تھی۔ میں لنگڑا ہو کر بھی سب کی نگاہوں کا مرکز نگاہ تھا۔ بس اسی بات پر منسٹر کو غصہ آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے زران بھائی نے اس لیے آپ کو مارا ہو، آپ لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوں۔ عنایا کے لہجے میں جلن در آئی تھی۔ تم جل رہی ہو؟ درگزر خانزادہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ فیس گزر گیا تھا جب میں جلتی تھی۔ میری بلا سے آپ کسی بھی بلا کے گلے کا ہار بنتے پھرے۔ وہ اپنی کمر سے اس کے ہاتھ درستگی سے ہٹاتی اس کے اوپر سے اٹھ گئی، کوٹ میں لیٹے زرگام کی طرف بڑھی۔ درگزر اونڈے منہ ہوتے چیخیں مارنے لگا۔ زرگام نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔
अनाया बुरी तरह बुखलाई थी। कॉट में लेटा जरगान गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। जमीन पर लोटपोट होता इसका बाप चीख मार रहा था। अनाया फैसला नहीं कर पा रही थी किसके पास जाए। मैं मर जाऊंगा, मेरे पास आओ। इसकी तो आदत है हर वक्त गला फाड़ कर रोना। सीधे होते अपनी बीवी को देखते दुहाई बुलंद की। शबनम जरगाम के रोने और दरखजे की कराहों की आवाज़ सुनते हवास बाख्ता होते कमरे में आई थी। शबनम, ज़रा मुझे उठने में मदद करो। दरखजे ने शबनम को पुकारा था। मैं खान जी, मैं। जहां शबनम हैरान परेशान थी, तुम जरगाम को देखो, मैं इन्हें देखती हूँ। अनाया चबा चबा कर बोलते दरखजे की तरफ बढ़ आई। घुटनों के बल बैठते दरखजे के सर के नीचे हाथ रखे इसे उठने में मदद करने लगी। वो बाजू से पकड़े इसे अपने ऊपर खींच चुका था। अनाया जब दांत पर बौखला गई थी। वो दरखजे की मजबूत बाहों में कैद थी। वो इसे काफी बेबाकी से इसे खुद के साथ लिपटाए हुए था। शबनम की मौजूदगी में अनाया शर्म से पानी पानी हुई। शबनम भी जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। ऐसी बेबाकी बेशर्मी तो ज़ारान के घर में भी नहीं देखी थी। वो जरगाम को लेकर रफू चक्कर हुई। ये क्या कर रहे हैं? अनाया को जैसे अब सब कुछ समझ आया था। रंगत दहक कर कंधार हो गई, आंखों में शरारे दहके थे। अगर तुम्हें लग रहा मैं रोमांस करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। टूटी हुई टांग के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ? आह भरी थी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें यूं खुद के साथ लिपटा कर सुकून हासिल कर रहा हूँ तो यहाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे ऐसे बहुत सुकून मिलता है जब तुम्हारी धक धक करती धड़कनें मेरे सीने में बजती हैं। नशीली आंखें मखमूर हो गई, लहजा मदहोश कुन, हाथों का लम्स बेबाक। इसने अनाया के बालों से कैचर उतारते दूर उछाल दिया। इससे पहले वो कुछ समझती वो इसके बालों में उंगलियां फंसाते इसके लबों में दबा क्या था। अनाया बुरी तरह झटपटाई थी। वो इसके होंठों से लिपटे इसकी सांसों को दीवानगी के आलम में पीता रहा। अनाया के लम्स पर साकत सी थी। वो बेहद नरमी से कतरा कतरा इसके सांसों को अपनी सांसों में उंडेल रहा था। अनाया के मुजस्सम बदन ने कुछ देर बाद झटका खाया था। वो दरखजे की गर्दन में नाखून गाड़ गई थी। इसकी मसनूई आह भरी और अनाया के होंठों को आज़ाद कर दिया। सॉरी। वो इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम गया था। सफ़र अजियत भरा था। इन चंद हफ्तों में जो दर्द जो तकलीफ मैंने सही है तुम्हारे लम्स ने काफ़ी हद तक मदावा कर दिया है। वो इसकी भीगी आंखों में देखते धीरे से कह रहा था, मैंने जीने की आस छोड़ दी थी। इन हफ्तों में मैं तिल तिल मरा हूँ। कभी अपने जख्मों में उठते नाकाबिले दर्द पर, कभी इस बेदर्द मंजर पर जिसमें तुम किसी और मर्द के साथ खड़ी हंस रही थी। दरखजे के नकूश में दर्द की रमक गहरी हुई। अनाया ने निगाहें फेरी। वो मंजर मेरी आंखों से हटता था। तुम्हारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती थी जो कामिल के कमरे में इसके महबूबा के तौर पर देखी थी। अनाया सख्त बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसे ये सब नहीं मालूम था कामिल से इस हद तक चला क्या था। कामिल जहांगीर ने इसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया था। वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इससे आज़ादी चाहती थी, मगर बदगुमानी के साथ तो वो ये रिश्ता तो ख़त्म नहीं करना चाहती थी। उसने दरखजे की आंखों में बदगुमानी की हल्की परछाइयाँ देखीं। मुझ पर यकीन नहीं तो मुझे अभी इसी वक्त आज़ाद कर सकते हैं। वैसे भी मुझे आपसे तलाक चाहिए। दरखजे खानज़ादा का रंग तेज़ी से सुर्ख पड़ा। पेशानी की रगें उभरी। अनाया की कमर से लिपटे इसके हाथों की मुठियाँ पिंच गई। अलहदगी तो होनी ही है तो आप ऐसा करें, मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे बद किरदार कहकर तलाक दे दें। मैं हर इल्ज़ाम खुद पर सह लूँगी। वह इसकी सुर्ख आंखों में देखते कदरे सख्ती से बोली, मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया तुम पर? मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जिसमें मैंने तुम्हें बद किरदार या कुछ भी ऐसा वैसा कहा हो जो तुम्हें गाली की तरह लगे? वो ज़ब्त से कह रहा था। बाज़ लफ्ज़ कहे नहीं जाते, महसूस करवाए जाते हैं। आपकी आंखों में मैंने खुद के लिए बदगुमानी देखी है। मुझे इन आंखों में रत्ती बराबर भी बदगुमानी नफ़रत बर्दाश्त नहीं। इंसान हूँ यार, मुझे इंसान होने का तो मार्जिन दे दिया करो। वो अब सच में कह रहा था। तुम्हें लगता है इस सब का मुझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए था? बीवी हो मेरी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे जो ज़ुबान तुम्हारा नाम भी ले मैं इसे काट कर फेंक दूँ। वो मरदूद मेरी पूरी की पूरी बीवी को चाहता था।
وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں، لہجے میں جان بوجھ کر بشاشت پیدا کی گئی تھی۔ سچ یہی تھا، وہ کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی دیش، کسی بھی ملک، کہیں بھی، مگر سکون بس اسی لڑکی کی باہوں میں تھا۔ وہ ان باہوں سے کبھی موو آن نہیں کر سکتا تھا، اس لڑکی کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ باہوں میں موجود اس لڑکی سے دشمنی لگا کر جاتا بھی تو کہاں؟ وہ اس کا گھر تھی، وہ اس کا سکون تھی، وہ اس کا سیف زون تھی۔ وہ اسے نرم محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اسے ان نگاہوں سے دیکھنے میں دقت آ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل جو مطالبہ کرتے اسے سولی پر لٹکا چکی تھی، وہ بھولنا مشکل تھا۔ مجھے علیحدگی چاہیے، وہ اس کی نگاہوں سے نظریں ہٹاتے بولی تھی۔ درخزی نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں، ضبط کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ مجھ سے طلاق مانگنے والی لڑکی میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے مجھ سے یہ مطالبہ کرے۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لیں۔ مجھے آپ سے علیحدگی چاہیے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ اپنے مطالبے پر قائم رہی۔ آنکھیں نشیلی خمار زدہ آنکھوں میں گڑھی رہیں۔ وہ صفاقے کی حد تک بے مہر تھی۔ درخزی خانزادہ کی ایک ایک دھڑکن نے یہی راگ الاپا تھا۔ وہ چلیے رخ پلٹ کیا تھا۔ عنایا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی، نگاہیں گلابی حدت زدہ ہوئیں۔ میں تم جیسی جھوٹی ڈپلومیٹ لڑکی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ جھک کر سرگوشی کی گئی تھی۔ وہ عنایا کی شرٹ کے اندر ہاتھ کر گیا تھا۔ عنایا کی رنگت سرخ پڑی۔ سلور چین میں لٹکا سوین کا پینڈنٹ درخزی کے ہاتھ میں تھا۔ چین بدل لی مگر لاکٹ وہی ہے۔ وہ فخریہ مسکرایا تھا۔ نائل اب دانتوں تلے دبا گئے، دل دھڑک دھڑک کر باہر آیا تھا۔ دور ہٹو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ آئی لو یو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا کھڑا ہوا تھا، اپنی گرم مردانہ شال خود کے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ وہ دروازے کی جانب بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ اسے سٹک کے سہارے کے بغیر چلتے دیکھتے عنایا کے وجود میں شرارے دوڑے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ کھڑی ہوئی۔ ایک لاکٹ کے بنا پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ یہ لاکٹ مجھے پسند آیا تھا، اس کا تعلق آپ سے نہیں، انفیکٹ یہ لاکٹ ہی وہ نہیں، یہ تو میں نے ٹورنٹو سے خریدا تھا۔ درخزی دروازے سے پش جوڑے اسے دیکھتے ہنس دیا تھا۔ جھوٹ بولتے اس لڑکی پر جی بھر کر پیار آیا، شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کا بس نہ چلتا تھا۔ ہنستے ہوئے اس مرد کا سر پھاڑتے۔ میں مانتا ہوں یہ لاکٹ وہ نہیں، وہ تو اس دن میز پر چھوٹ گیا تھا، ہے نا؟ بے حد معصومیت سے کہتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں وہیں رہ گیا تھا، مجھے نفرت ہے سوین لفظ اور سوین جیسی دکھنے والی ہر چیز سے۔ وہ غرائی تھی، سمجھتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے سر چکا گیا تھا، سینے پر جھولتا لاکٹ ساری داستان سنا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے مرد کی ہنسی رک گئی تھی، ساتھ دھڑکنیں بھی وہ لاکٹ اتارتے اس کے قدموں میں پھینک چکی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ نے سر اٹھایا، آنکھوں کا زخمی تاثر بڑھ گیا۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ درخزی خانزادہ نے دروازے سے ٹیک چھوڑتے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے جانے کا راستہ دیا۔ کچھ باتیں ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گی، میں کبھی نہیں بھولوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ دروازہ کھولتے چلی گئی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے زمین پر پڑے سوین کے لاکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ لاکٹ اٹھاتے اس نے دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا تھا۔ مرد جس سے محبت کر لے سے کبھی موو آن نہیں کر سکتا۔ نفرت تم سے ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، تم میری نہ رہو۔ میں جانتا ہوں تم میرے پاس نہ بھی رہو، میری رہو گی۔ وہ دھیرے سے کہتا لاکٹ اپنے سینے والی جیب میں ڈال گیا تھا۔ کیا یقین تھا جو اس مرد کو اس لڑکی پر تھا؟ وہ سیاہ شلوار قمیض پر آف وائٹ رنگ کا سلیو لیس سویٹر پہنے اس کے سامنے حشاش پشاش کھڑا تھا۔ رات والی تلخی کا اثر اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی حویلی کے لیے نکلیں گے۔ عنایا کو اس مرد کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ رات اسے وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، پھر وہ بھی اس کے سامنے معصومیت سے کھڑا تھا۔ مجھے حویلی لے جانے کے لیے آپ کو گن پوائنٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، کبھی تم سے زبردستی نہیں کی، وہ رسان سے بولا تھا۔ مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لایا گیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں باہر زاران بھائی کے آدمی بندوقیں لیے کھڑے ہوتے تھے جیسے میں کوئی ٹیررسٹ ہوتی ہوں۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے باور کروایا گیا تھا، اب یہ آنکھیں اس پر طلسم نہیں باندھتی۔ وہ اس کی یوں دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ عنایا بھڑ بھڑ جلی تھی، یہ مسکراہٹ اسے آگ لگا دیتی تھی۔ تم کسی بھی دہشت گرد سے زیادہ خطرناک ہو سوین۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا، اس کے لبوں سے سوین سنتے جامد ہوئی آنکھیں نم ہوئی۔ درخزی نے اس کی نمناک آنکھوں کو بغور دیکھا، وہ جھلا گئی۔ آخر کیوں ہوئی یہ آنکھیں نمناک؟
چلو پلیز میرے ساتھ۔ وہ عاجزی سے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آپ مردوں کو کیوں لگتا ہے درخشی آپ 2 میٹھے بول بولیں گے تو عورت سب بھول جائے گی؟ مانا محبت ہم عورتوں کی کمزوری ہے۔ پسندیدہ مرد دل دھڑکانا جانتا ہے مگر ہر چیز سے موو آن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تمہیں سب بھلا دوں گا سوین، میرا ساتھ میری محبت تمہیں سب بھلا دے گا۔ وہ ہنسی تھی۔ اتنا یقین درخشی؟ اتنا زیادہ؟ اگر میں کہوں کہ آپ کا ساتھ آپ کی محبت مجھے سب بھولنے نہیں دے گی تو؟ بھیگی آنکھوں میں حزن لیے لڑکی سراپا سوال تھی۔ پھر میں کہوں گا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ پر رحم کر لو۔ وہ بے حد نرم تھا۔ وہ اس ناراضگی، اس دوری کو طوالت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ سر کو جھکانے کے لیے تیار تھا۔ بس سامنے لڑکی ذرا پگھل جائے۔ مجھے حویلی نہیں جانا۔ میں اس منحوس حویلی اور ان کٹھور رشتوں کے بیچ واپس نہیں جاؤں گی۔ رخ پلٹ لیا۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہاں تو کوئی رہا ہی نہیں۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ حویلی اب سائیں سائیں کرتی پیچھے کھڑے مرد کا لہجہ بھیگ اٹھا تھا۔ درد ساز مرد کے پور میں اترا تھا۔ وہ اس کی بھیگی آواز پر بھی پلٹی نہ تھی۔ بہرمند مر گیا۔ اس کے بیوی بچے کو بھی زمین کی آغوش نے خود میں سما لیا۔ رہی بات میری مورے کی، وہ رو پڑا تھا۔ وہ پھر بھی پلٹی نہ تھی۔ دانت پر دانت جما لیے، آنکھیں میچ لی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ مرد رو رہا تھا۔ وہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں انہیں ڈھونڈوں گا، جہاں بھی ہوئی انہیں واپس لاؤں گا۔ میں مرتے دم تک اپنی خانم بی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس خانم بی نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، اس کے لیے روتے ہیں آپ؟ وہ بھی رو پڑی تھی، پلٹی نہ تھی۔ ماں ہے وہ میری، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں۔ وہ تمہاری مجرم ہے، میں اس کے لیے انہیں معاف نہیں کر سکتا، مگر میں اپنے لیے ان کو کب کا معاف کر چکا ہوں۔ وہ میرے لیے آج بھی وہی خانم بھی ہیں جو کل تھی۔ تم انہیں نہیں دیکھنا چاہتی، مت دیکھنا، مگر مجھے مت روکنا۔ میں نہیں رکوں گا، نہ سنوں گا۔ وہ آنکھیں آستین سے رگڑتے چلا گیا تھا۔ عنایہ نے کھڑکی سے پہاڑوں پر نگاہ دوڑائی۔ نگاہیں پہاڑوں سے ہوتی باہر کھڑے درخزے کے آدمیوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ کمال لطافداری سے بندوق کے لیے کھڑے تھے۔ وہ گہری سانس لیتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا چپا چپا درخزے خانزادہ پر وحشت طاری کر رہا تھا۔ وہ چکراتی نگاہوں سے حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے 10 سالہ درخزے کے ہنسنے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ کبیر خان آتے دکھائی دیے۔ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر آن ٹھہرا۔ اس کی مورے اس کے بابا سے جھگڑ رہی تھی۔ کبیر خان مسکراہٹ دبائے سر کو جھکائے اس کے مورے کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ وہ اس منظر پر ہنستا چلا گیا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ رو پڑا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا۔ پرویش بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کی ٹانگوں سے وہ لپٹ گئی۔ وہ 5 سالہ پرویش کو گود میں اٹھانا چاہتا تھا۔ گردن اٹھائے وہ اپنی کسی سہیلی کی شکایت لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ پرویش کی وہ ہر شکایت دور کر دینا چاہتا تھا۔ منظر بدل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر جھانکتے اسے اپنی گڑیا کا خیال رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا، گڑیا اس کے حوالے کر دی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اونچا اونچا رو رہا تھا۔ کیا بدنصیبی تھی جو ہمیشہ اس مرد کے حصے میں آئی تھی۔ وہ روتا رہا، وہ ہچکیوں سے روتا رہا، ہچکیوں سے روتا مرد جو بچ گیا اسے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اپنا نصیب بدلنے کا خواہاں تھا۔ زینے اترتے زنیشا شاہ ٹھہر گئی تھی۔ سکتے کے عالم میں وہ درخزے خانزادہ کو دیکھتی رہی۔ لالا، یکدم وہ چلائی تھی۔ تیز تیز زینے اترتے وہ اس مرد سے لپٹ جانا چاہتی تھی۔ اتنے دنوں سے جو غم اسے کھائے جا رہا تھا اندر ہی اندر اس کی جان لے رہا تھا۔ آج وہ سب کچھ اس مرد کو بتا دینا چاہتی تھی۔ لمحوں میں فیصلہ ہوا، وہ آج زنیشا شاہ نہیں بنے گی، وہ پرویش بن جائے گی۔ بھاگتے ہوئے اس روتے ہوئے مرد تک پہنچی۔ لڑکی پرویش بن چکی تھی۔ وہ گردن اٹھائے روتی تڑپتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس تک بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دونوں آمنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ دونوں کی نشیلی آنکھوں میں کرب گہرا تھا۔ پری وہ ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ نصیبوں کی ماری اس لڑکی نے ہچکی لی۔ وہ اس مرد کے ہاتھ تھامے اپنی پیشانی پر رکھ گئی تھی۔ وجود ہچکولے کھاتا رہا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ نشیلی آنکھوں والا مرد اس کے یوں رونے پر ساکت سا تھا۔ ویسے تو تب بھی نہ روتی تھی جب برسوں کی جدائی کے بعد اس سے ملی تھی۔
روتی کرلاتی لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں درد بہہ رہا تھا۔ ہمارے مورے بابا کو قتل کیا گیا تھا لالا، ہمارے مورے بابا کو زخمی زندہ چلایا گیا تھا۔ نشیلی آنکھوں والا مرد سینے پر ہاتھ رکھتے ڈھہ گیا تھا۔ کیا قیامت تھی جو اس پر ٹوٹی تھی، کیا انکشاف تھا جو اس پر ہوا تھا۔ سیاہ حویلی میں بلائیں اترتے اسے دکھائی دیں۔ وہ بے موت مر گیا تھا۔ ہمارے مورے بابا، پھپھو، ہمارے اپنوں کا بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جذبات کی رو میں بہتی لڑکی سب بتاتی چلی گئی تھی۔ وہ بنا سانس لیے اسے دیکھتا رہا۔ کیا حقیقتیں تھیں جو اس پر آشکار ہوئی تھی، کیا راز تھے جو اس پر وارد ہوئے تھے۔ وہ مرتے مر گیا تھا۔ اس منحوس حویلی میں اس مرد کی چیخیں گونجتی دل دہلا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتا رک گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں پہلے سست روی کا شکار ہوئیں۔ سیاہ آنکھوں میں دہکتے جذبات لیے مرد کو لگا دھڑکنیں اب تھم گئی ہوں گی۔ یک بارگی دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا ابھی باہر آئے گا۔ سامنے کھڑی عورت رخ موڑ گئی تھی۔ ان نگاہوں کی تپش بہت بھاری تھی، وہ سہن نہیں کر سکتی تھی۔ کاش ان آنکھوں میں ہمیشہ نفرت کی چنگاریاں سلگتی۔ بالوں میں برش کرتے وہ جھلائی تھی۔ وہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ گیا تھا۔ مجھے بال کھلے رکھنے ہیں، عائش نے دھیرے سے کہا۔ آدھی جان میری نکل گئی ہے، کیوں میری پوری جان نکالنے کے در پہ ہو؟ وہ کہتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عائش ملک سمجھ گئی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ عائش نے جوڑا کھول دیا۔ آئینے سے نظر آتے اس مرد کے نقوش میں سختی گھل گئی تھی۔ اسے بالوں کا جوڑا بنا کر جاؤں گی، کھل جائے گا۔ اس نے پیچھے کھڑے مرد کی غلط فہمی دور کی، جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتا تھا، کبھی کبھی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا لیتا تھا۔ اچھا وہ ہنس پڑا تھا۔ پیچھے ہوتے دیوار سے پشت جوڑ لی۔ وہ چھوٹے سے شیشے سے اس کی نگاہوں کی سلگن محسوس کر سکتی تھی۔ بال اچھی طرح برش کرتے، ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹتے، پنز لگا لیں تاکہ جوڑا کھل نہ سکے۔ اب وہ بالوں میں چاندی کی زنجیروں اور سب سرخ نگینوں والی ماتھا پٹی لگا رہی تھی۔ ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ وہ پیچھے نہ کھڑا ہوتا، وہ اپنا کام اچھے سے کر سکتی تھی۔ ماتھا پٹی لگاتے وہ چاندی کے جھمکے پہننے لگی۔ گردن میں چاندی کا مختلف نگینوں والا نیکلیس وہ پہلے ہی پہن چکی تھی۔ لبوں پر تیز آتشی گلابی رنگ کی لپسٹک لگاتے وہ ٹہری تھی، کہیں پیچھے کھڑے مرد کو اس بھڑکتی لپسٹک پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس نے رخ ترچھا کیے اس مرد کو دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں محبت کی گرمی تھی۔ وہ مطمئن ہوتے لپسٹک کو تیز کرنے لگی۔ جس رنگ کا سوٹ تھا اس سے بھی گہرے رنگ کے ہونٹوں کو سجایا تھا۔ میں تیار ہو گئی ہوں، پلٹتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تیار تو تم تب بھی ہو گئی تھی جب میں کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب نہ بھی کرتی تم اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی اب لگ رہی ہو۔ آپ کو اعتراض ہے تو میں یہ سب ریموو کر دیتی ہوں۔ عائش پلٹ گئی تھی، ٹشو لیتے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا۔ اس کے پیٹ پر دو مضبوط ہاتھ آن ٹہرے، بھاری خمار زدہ سانسیں اس کے شانے پر بکھری تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تم میری باتوں کے مفہوم کو سمجھتی نہیں۔ بہت سٹریس اور سادہ باتیں کرتا ہوں، مجھ پر بناوٹی پرتیں نہیں چڑھیں۔ آج جو تم مجھے سمجھ نہ سکو، تشنا لبوں نے اس کے شانے پر اپنا لمس چھوڑا۔ جلتا کوئلہ جیسا لمس، یہ تپش عائش کے اندر اتری تھی۔ اگر میری باتیں سمجھنے میں تمہیں دقت آتی ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ لیا کرو۔ وہ ٹشو اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔ تمہارا مجھے خوبصورت لگنے کے لیے تمہارا بننا سنورنا ضروری نہیں۔ ایک ہفتہ تم نے جس حلیے میں گزارا، میرے لیے تب بھی تم سے زیادہ خوبصورت عورت کوئی نہ تھی۔ اس کے لفظوں پر عائش نے انگارے چبائے تھے۔ پتہ نہیں اسے ایک ہفتے کا سوگ منانا کب بند کرے گا۔ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے اس سے دور ہو گئی تھی، لب بھیج گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گیا تھا۔ برا بہت جلدی مانتی ہو، کیا ساری بیویاں تمہاری جیسی ہوتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائش نے خاموشی سے الماری سے اس کے پالش کی شوز نکال کر اس کے پیروں کے پاس رکھ دیے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے شوز پہننے لگا۔ اگر تم کہہ دیتی کہ تم میرے لیے تیار ہوئی، میرے جلتے تڑپتے دل کو تھوڑی سی راحت مل جاتی۔ میں معصوم ذرا سا خوش ہو جاتا۔ تمہارا کیا چاہتا بے رحم بیوی؟ زاویار نے آہ بھری تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے سر پر گلابی آچھی رنگ کی شال اوڑھ گئی تھی، سوٹ کے ہم رنگ شال جس کے کناروں پر کٹدار شیشوں اور موتیوں کا کام تھا۔ وہ اسے گرم نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ گلابی شال پر وہ سفید رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ وہ برقع اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مر جاؤں گا اگر ان قاتل آنکھوں پر بھی کسی کی نگاہ پڑی۔
عائش نے گہرا سانس بھرا۔ تپتے صحرا میں ننگے پیر چلنا اس کا مقدر تھا، چاہے جتنی دیر صحیح، مگر چلنا تو تھا۔ اب رو کر چلتی یا ہنس کر، وہ اس سے برقع لیے اوڑھ گئی تھی۔ آنکھوں پر بھی جالی لگی تھی، وہ اوپر سے نیچے تک چھپ گئی تھی۔ میری محبت، میری عورت۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتا آگے بڑھ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ پیچھے آنے والی عورت کی سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں۔ راستہ دشوار تھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش برسنے کو تیار تھی۔ شیرو، یکدم وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے سامنے کی طرف بھاگا تھا۔ عائش کی نگاہیں بے اختیار سامنے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کا گھوڑا زاویار کے پاس چلا آیا۔ وہ زاویار کے سینے پر منہ مار رہا تھا، وہ اس کی لگامیں تھامے ہنس رہا تھا۔ عائش نگاہیں پھر گئی، انسان ہو یا جانور سب کو اپنے ماتحت دیکھنا چاہتا تھا۔ استنبول کے ساحل سمندر کا منظر عائش کی آنکھوں کے آگے ریوائنڈ ہوا تھا۔ کیسے وہ اس بے زبان جانور کو مار رہا تھا؟ زاویار کا آدمی گھوڑا اس کے حوالے کرتا چلا گیا تھا۔ عائش تعجب زدہ ہوئی، وہ جھک کر گھوڑے کے سینے پر ہاتھ پھیرتے وہاں لب رکھ گیا تھا۔ عائش اس بار بھی نگاہ پھیر گئی تھی۔ یقیناً اس گھوڑے کو جی بھر کر مارا پیٹا ہوگا، پیار بھی اس لیے کر رہا ہے۔ نگاہیں پھیرتے کھڑی لڑکی کو اپنے یقین پر پورا یقین تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا، گھوڑے کی لگامیں پکڑتے اس نے عائش کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ عائش بھر بھر جلی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھے اس مرد کی آنکھوں میں غرور تھا، فتح مندی کا غرور۔ وہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھا فاتح لگتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اب عائش کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہنسا تھا۔ عائش کا بس نہ چلتا تھا اس مرد کو اس گھوڑے سمیت غرق کرتے۔ شیروان سے ملو۔ زاویار نے جھک کر گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنا گھوڑا روک چکا تھا، گردن پھیرتے عائش کی طرف دیکھا، چھلانگ لگاتے گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ میری مالکن، میری جان۔ عائش کا برقع پلٹ دیا تھا۔ یہ قاتلانہ آنکھیں میری جان لیتی ہیں شیرو۔ میرا جی کرتا ہے میں اسے پوری دنیا سے چھپا کر رکھوں۔ پہاڑوں کی اس وادی نے اس مرد کی بلند آواز سنی تھی۔ پہاڑ گونج اٹھے تھے، آوازیں پلٹ پلٹ کر آنے لگیں۔ عائش بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ عائش کو دیکھتے ہنسا تھا۔ میں جنہیں اپنے دل میں رکھتا ہوں انہیں درد نہیں دیتا۔ استنبول میں جس گھوڑے کو تم نے مارتے دیکھا وہ میرا نہیں تھا، میرے بیٹھنے پر وہ بپھر گیا تھا، اور بپھرے ہوئے انسانوں اور جانوروں کو مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں کو پڑھ چکا تھا، اس لیے کر کافی بدگمان تھی، بدگمانی دور کرنا چاہی۔ میں بھی بپھری ہوئی عورت تھی جس کی لگامیں آپ نے کس دیں۔ زاویار کی مسکراہٹ تھم گئی تھی، لب بھیج گئے۔ ہاں، تم بھی بپھری ہوئی بے لگام عورت تھی، میری عورت تھی، اس لیے اپنی چیزوں کو مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ شیرو میرا گھوڑا ہے، اس پر صرف میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی اور اس پر سواری کرے گا میں اس سواری کرنے والے اور شیرو کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ کرایا تھا۔ عائش سہم کر پیچھے ہوئی۔ میری عورت ہو تم، جب جب مجھ سے دغا کرنے کی کوشش کروں گا تمہاری لگامیں کسوں گا، تمہاری جان اس مٹھی میں قید کروں گا۔ وہ اپنی چوڑی ہتھیلی عائش کے سامنے کرتے اپنی مٹھی بند کر گیا تھا۔ عائش اس کے ہاتھ کی ابری رگوں پر نگاہ جما گئی تھی۔ وہ عائش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ایک ہی جست میں گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے عائش کچھ سمجھتی وہ اس کی طرف جھکا تھا، عائش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے آگے بٹھا چکا تھا۔ عائش کے لبوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ اب تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ عائش کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، وہ دونوں کی آنکھوں میں غم، غصہ، رنجیدگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کے بیچ خاموشی آن ٹھہری تھی۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھا اور شیر کو بلند آواز میں مخاطب کرتے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عائش نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر محسوس کیا۔ بے حد نرمی سے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، انگلیوں کا نرم دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس کے لب اس کے سر کو چھو رہے تھے۔ وہ خاموش معذرت کر رہا تھا، وہ اپنے لم سے مداوا کر رہا تھا۔ عائش اس مرد کے ہر رنگ کو اب سمجھتی تھی۔ بعض لفظوں اور غلطیوں کا مداوا نہیں ہوتا، یہ مرد اسے جان کر بھی جان نہیں پایا تھا۔ کھلے ٹراؤزر پر ایمرلڈ گرین ٹخنوں سے بھی نیچے آتی شرٹ پر وہ نیٹ کا دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی۔ سلکی لمبے بال کھلے تھے، نفاست سے میک اپ کی اس کا دھات روپ دمک رہا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہیرے کے ٹاپس پہنے لیے۔ پچھلے دنوں آریان اس کی اور رشنا کے لیے لایا تھا، یہ کہہ کر کہ موم نے اس کے اکاؤنٹ میں رقم سینڈ کی تھی۔ شازمہ خان کی طرف سے خاص طور پر تاکید کی تھی دونوں کے لیے ایک جیسی چیز خریدی جائے۔ زرمش نے کمرے پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی۔
اس نے کمرے میں چاروں طرف کینڈل جلائی تھی، بیڈ پر گلاب کی پتیاں ہارٹ شیپ میں ڈالی تھی، سینٹرل ٹیبل پر چاکلیٹ کیک رکھا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہسبینڈ لکھا تھا۔ گفٹ تو وہ لا نہ سکی جس کا اسے افسوس تھا۔ اسے لے کر گفٹ میں وہ خود کو اپنے شوہر کو سونپنے کا سوچا تھا۔ زرمش نے مسکراتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ گال بھاپ چھوڑنے لگے تھے، بھاری پلکیں شرمگین احساس سے بھاری ہو رہی تھی۔ اگر وہ سمجھا تو سب سمجھ جائے، اگر وہ آج خود کو اس کے سپرد مکمل طور پر کرنے والی تھی۔ ایک سٹیپ تو بڑھائے گا ہی، باقی قدم وہ خود ہی بڑھا لے گی۔ زرمش کو ٹھنڈے پسینے آئے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ غش کھا کر گر جائے گی۔ دھڑکنیں بے ترتیب تھی، دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار کے قریب آ رہا ہو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے باہر آئی۔ 12 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ آج اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ صبح سویرے نکلا تھا، آج ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ تھی۔ وہ کہہ کر گیا تھا رات 10 بجے تک آ جائے گا، مگر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آتے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ میز کے بیچوں بیچ کیک رکھا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی کیک جیسا اس نے آرڈر کروایا تھا، ویسے ہی سجاوٹ جو اس نے کروائی تھی۔ کیک پر ہیپی برتھ ڈے آری لکھا تھا۔ زرمش کی آنکھیں بھیگ اٹھی۔ اس نے لاؤنج میں نگاہیں دوڑائیں۔ صدر دروازے کے آگے ڈیوری کے فرش پر ہارٹ شیپ میں پھولوں کی پتیاں سجائی گئی تھیں، چاروں طرف کینڈل جلا لی گئیں۔ زرمش کا دل بھر کر آیا تھا۔ زرمش کی نگاہیں بے اختیار ہانیہ کی طرف اٹھی۔ ہانیہ سیم اس جیسا ڈریس پہنے کھڑی تھی، ذرا فرق نہ تھا، وہی رنگ، وہی کٹس، وہی برانڈ۔ زرمش بنا کچھ کہے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی، غائب دماغی سے کمرے کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو۔ بیڈ پر لیٹتے وہ اوندے منہ ہوتے رونے لگی تھی۔ آریان گھر کے اندر داخل ہوتا رکا تھا۔ روشنا نے اس پر ڈھیروں گلاب کی پتیاں پھینکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ اس کا برتھ ڈے تھا، اسے یاد تھا، مگر یہ سرپرائز اس کی بیوی دیتی اسے زیادہ اچھا لگتا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی، سب آنکھوں نے بس ایک ہی وجود کو تلاشا تھا۔ مایوس ہو کر سرد آہ بھری۔ ہانیہ بلند آواز میں اسے وش کر رہی تھی۔ آریان نے سر کو خم کیے جواب دیا۔ وہ ہانیہ سے بات کرنے سے بھی کتراتا تھا۔ زرمش کو نہیں پسند تھا، اس لیے اس نے ہانیہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ کمرے میں چلا جاتا تاکہ زرمش اسے اور ہانیہ کو لے کر انسیکیور نہ ہو۔ ویسے بھی ہر شریف آدمی کی طرح وہ اس سے ڈرتا بھی تھا، بہت تھا۔ چلو بھائی کیک کاٹو۔ روشنا آریان کو بازو سے پکڑے کیک کی طرف لے آئی تھی۔ کاٹ لیتا ہوں، فریش تو ہو لوں۔ وہ اپنے کمرے کے بند دروازے پر نگاہیں جما گیا۔ کوئی فریش نہیں ہونا، پہلے کیک کاٹیں۔ روشنا بسط ہوئی۔ روشنا میری جان، کپڑے بدل لوں پھر کاٹ لوں گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا کچھ کیا، وہ اپنی چھوٹی بہن کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آری، کیک ہی تو کاٹنا ہے، کاٹ لو۔ یہ تم اتنے روڈ کیسے ہو گئے؟ ہانیہ اس کے سامنے مسکراتے ہوئے آئی تو وہ دیکھ کر اندیکھا کرتا تھا۔ روڈ نہیں ہو رہا ہانیہ، میں صرف فریش ہونا چاہتا ہوں۔ روشنا کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھتے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ نگاہیں کمرے کے بند دروازے پر پھر سے ایک بار چمک گئیں۔ واٹ؟ یہ تو مجھے ہانیہ کب سے کہنے لگے۔ ہانیہ شردر تھی، شاید پہلی بار ہی وہ اسے اس کے پورے نام سے پکار رہا تھا۔ بے یقینی لازم تھی، وہ بچپنا تھا جب میں تمہیں ہانی کہتا تھا۔ اب ہم میچور ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا مجھے تمہیں ایسے پکارنا چاہیے۔ آریان نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ مگر مجھے اچھا لگتا ہے آریان، تم مجھے ہانی کہہ کر پکارو۔ ہانیہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ دوست تھا اس کا اگنور کرنا اسے ذرا نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ آؤ کیک کاٹیں بھائی، ورنہ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ روشنا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے۔ اوکے، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہار مان گیا تھا۔ روشنا کے آنسو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھری دو، نرمی سے روشنا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ روشنا نے ایکسائٹڈ ہوتے چھری پکڑائی تھی۔ وہ مسکراتے کیک کاٹنے لگا۔ ہانیہ اور روشنا سے وش کرتے تالیاں بجا رہی تھی۔ زرمش آوازیں سنتے دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ہانیہ آریان کے منہ میں کیک ڈال رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کھا رہا تھا۔ ہانیہ نے تھوڑا سا کیک آریان کے گال پر لگا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آتے اس نے کیک اٹھاتے زمین پر پھینک دیا۔ بیڈ سے پھولوں کی پتیاں بکھیر دی۔ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالتے پہن لیا۔ اترے سوٹ کے اب وہ کینچی سے کاٹتے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔
जिस्म हिचकोले भर रहा था, दिलो दिमाग में आतिश फिशां फट रहा था। साहिर खान ने इस पर हूर को तरजीह दी थी। ये मर्द भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये भी निकाह में आई औरत पर दूसरी औरत को तरजीह देगा। पता नहीं क्यों दिलो दिमाग पर ऐसी सोचों का हमला हुआ था। वो अच्छी तरह जानती थी आर्यन साहिर जैसा नहीं। वो कभी किसी औरत के मामले में इसे धोखा नहीं देगा, मगर इसे अपनी किस्मत पर भरोसा न था। आर्यन की बेतनाई सहते सहते अधमुई हो चुकी थी। आज ये सब कुछ देखते इसके अंदर लावा उबलने लगा था। जी कर रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। वो सिसक कर रोते आर्यन से मुंतफिर हो चुकी थी। लाइट ऑफ करते वो बेड पर लेट गई। बाहर से आती आवाज़ों से इसका दिमाग फट रहा था। वो कानों पर तकिया रख गई थी। आर्यन अंदर आया तो कमरे में घुप अंधेरा छाया था। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर गया। जरमिश की नींद में वो मुखल ना हो, वो पूरी कोशिश कर रहा था। इसका बूट किसी नरम चीज़ पर आ गया था। वो फिसलते फिसलते बचा। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। वो बुरी तरह चौंका था। ज़मीन पर केक पड़ा था जिस पर इसका पाँव आ गया था। पूरे कमरे का हशर नशर बिगड़ा हुआ था। फूलों की पत्तियां ज़मीन पर बिखरी थी। टॉर्च की रोशनी में फटे हुए लिबास पर इसकी नज़र पड़ी। ग्रीन कलर के इसके टुकड़े को हाथ में पकड़े इसकी आंखों में चमका हुआ इसी रंग के कपड़े हानिया ने पहने हुए थे। आर्यन की निगाहें बेड पर गईं। वो इसके हिचकोले लेता बदन देख सकता था। दबी दबी सिसकियां जो वो रोकना चाहती थी वो सुन सकता था। सब्ज आंखों में कहर बरपा हुआ था। सब कुछ समझ आया था। वो फटा हुआ लिबास उठाता एक झटके से कमरे से निकल गया था। रुशना खान जर्द रंगत के साथ आर्यन खानजादा को देख रही थी, जो मुश्तिल निगाहों से इसे देख रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थी। वो मुठियां दबोचे हुए था। सब्ज रंग का टुकड़ा मेज पर पड़ा था। हानिया पर इसने एक निगाह डालना गवारा नहीं की। जो लिबास जरमिश का है वही सेम टू सेम हानिया के पास कहाँ से आया? वो सर्द लहजे में रुशना से इस्तफसार कर रहा था। लहजा धीमा था मगर सब्ज आंखों में कहर बरपा था। भाई, इत्तेफाक है, मुझे नहीं पता। रुशना ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। आर्यन खानजादा का ये रूप पहली बार देखा था। रुशना खान के लिए तुम कम अज़ कम पहली बार था। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ रुशना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब क्या है? वो घुर्राया था। बदमुठियों की कड़कड़ाहट पूरे लाउंज में सुनाई दी। भाई, मुझे नहीं पता। रुशना रोना शुरू हो चुकी थी। आर्यन से पहली बार खौफ आया था। तुमने मज़ीद ड्रामा किया। या आंसू बहाए मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बहन हो, आर्यन ने सख्ती से कहा था। पहली बार वो उसके आंसू देखकर पिघला न था। क्या करेंगे? मुझे घर से निकालेंगे तो निकाल दें। रुशना ने हिचकी ली। बकवास बंद करो अपनी रुशना, वो दबी आवाज में चिल्लाया था। रुशना डर कर पीछे हुई। आरी छोटी बहन है वो तुम्हारी, तुम किस तरह बात कर रहे हो? शट अप! खबरदार, तुमने मुझे आरी कहा। वो हानिया से मुखातिब हुआ था। आवाज़ धीमी थी मगर आंखों में तैश था। ये छोटी बहन है मेरी तो वो बीवी है मेरी। लहू होती है मेरी, लहू होती आंखों से इसे देखते इस पर वाज़ेह किया था। तुम दोस्त हो मेरे। हर रिश्ता अपनी जगह पर अच्छा लगता है। मुझे किसी भी रिश्ते की लिमिट्स क्रॉस होते पसंद नहीं। जो तुम दोनों ने आज किया, मेरा जी कर रहा है तुम दोनों को सूली पर लटका दूं। वो अपनी खूंखार निगाहें एक बार फिर रुशना पर गाड़ गया था। अपनी छोटी बहन से इसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। रुशना सर को झुकाए खड़ी थी। शर्मसारी ही शर्मसारी थी जो उसे आई थी। बात इतनी बढ़ जाएगी इसने सोचा न था। तुमने मेरी बीवी का दिल दुखाया। आज से तुम मेरी आज दोस्त नहीं रही। हानिया के करीब आते दरिश्तगी से कहा। आर्यन, ये बस छोटा सा प्रैंक था। हानिया हकलाई थी। व्हाट? वो मजीद बिगड़ा था। हानिया की बात पर रुशना निगाहें गाड़ ली थी, जिसका सर मजीद झुक गया था। तुमने मेरी बीवी का दिल दुखाया। आज से तुम मेरी दोस्त वोस्त नहीं। हानिया के करीब आते दरिश्तगी से कहा। आर्यन, ये बस छोटा सा प्रैंक था। हानिया हकलाई थी। व्हाट? वो मजीद बिगड़ा था। हानिया की बात पर रुशना पर निगाहें गाड़ ली, जिसका सर मजीद झुक गया। मेरी मासूम बहन, जिसका दिल जानवरों के लिए भी तड़प उठता था। आज जीते जागते इंसान को तुमने जानबूझकर दर्द दिया। बताओ, जरमिश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो, क्या किया है इसने? रुशना को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। छोटी बहन न होती वो इतने बेहुदा मजाक पर वो एक आध तो जरूर लगा देता। वो जेके का नाम लेती रुक गई। रंगत लट्ठा हुई। इसकी दी गई धमकियां याद आई। तुम अपने भाई से मेरी शिकायत नहीं लगाऊंगी। अच्छी बच्चियां किसी से राज नहीं कहती।
شکایت نہیں لگاتی جب وہ ایسا کرتی ہیں کہ بہت پیار سے انہیں اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ خوف سا اسے آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا ہوں۔ سر کو جھکاتے اس نے یہ راز سینے میں دفن کر لیا۔ آئندہ تم نے زرمش کو ذرا بھی تکلیف دی، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، بہت سخت سزا دوں گا۔ وہ روشنا کو گھورتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ تم اپنا بوریا بستر باندھو اور نکلو یہاں سے، مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ وہ ہانیہ کی طرف مڑا تھا۔ مان لیتی ہوں تم ون وومن مین ہو، مگر ہر اس لڑکی سے رشتہ توڑ دو گے جس سے تمہاری بیوی انسیکیور ہوگی۔ ہانیہ نے لفظ چباتے بے عزتی کے احساس سے اس کا اندر باہر جل اٹھا تھا۔ وہ یوں اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، یعنی زرمش کی انسیکیورٹی سے وہ واقف ہونے کے باوجود اس نے یہ سب کیا۔ اسے ہانیہ سے نفرت ہوئی، ہر اس لڑکی سے دور بھاگوں گا جو مجھے بیزار کرے گی، جسے دیکھتے مجھے کڑواہٹ کا احساس ہوگا۔ تم ان میں سے ایک لڑکی ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ آریان کو ذرا افسوس نہ ہوا تھا، جو اس کی بیوی کا دل دکھائے گا وہ اس کا دل نہیں رکھ سکتا۔ جہاں تک بات ہے مسز خان کی، وہ تم سے انسیکیور تب ہوتی جب میں تمہیں اتنی ہی سی اہمیت دیتا۔ وہ انگوٹھے اور انگلی کو آپس میں جوڑ گیا تھا۔ ہانیہ کی رنگت اب خوف سے سرخ ہوئی تھی۔ دی کیا کبھی اہمیت؟ آریان کی سبز آنکھیں سرخ تھیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے میں صرف اس کا ہوں۔ میرے لیے دنیا کی ہر عورت غیر ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی روتی سے سکتی بیوی کی طرف وہ دیوانہ وار بڑھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔